بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے قبل تاریخ انسانی کا تاریک ترین و پست ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی و نشیب کی طرف جا رہی تھی وہ اس کے آخری نقطے پر پہنچ گئی تھی۔ لوگ غلامی اور ظالمانہ قوانین کی زنجیروں اور بیڑیوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی جانوروں اور چوپایوں سے ذرا مختلف نہ تھی۔ بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ جہاں وید میں دیوی دیوتاؤں کی تعداد 33 تھی، وہ بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ہر پسندیدہ شے، ہر کشش رکھنے والی اور زندگی کی کوئی ضرورت پوری کرنے والی چیز دیوتا بن گئی۔ یہاں تک کہ درخت، پہاڑ، سانپ اور بچھو جیسی چیزوں کی پوجا تک شروع ہو گئی۔ جہاں شریف عورتیں شوہر کی موت پر ستی ہو جاتی تھیں کیونکہ سماج اور خود ان کی نظر میں شوہر کے بعد انہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہ تھا، باقی رہے اچھوت، تو وہ ہندوستانی سماج کے شہری و مذہبی قانون کی روح سے جانوروں سے پست درجے کے اور کتوں سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ جیسے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب منوشاستر میں ہے، اگر شودر 2 جوؤں پر ہاتھ یا لکڑی اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا، اور اگر وہ غصے میں لات مارے تو اس کا پیر کاٹ ڈالا جائے گا۔ غرض اس کتاب میں شودروں کے خلاف اس طرز کے بہت سے قوانین درج ہیں جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ ایسے میں اس تاریک ترین اور پست ترین دور میں مسلمان اس خطے میں جو بیش قیمتی اور نادر تحفہ لائے وہ اسلام کا خالص عقیدہ توحید تھا۔ وہ یہاں اسلامی عدل و انصاف کا پیغام لے کر آئے تاکہ تنگ و تاریک دنیا میں روشنی اور کشادگی کے لیے ترسی ہوئی انسانیت کو خدا کی وسیع زمین میں فطرت کے انمول خزانوں سے بہراور ہونے کا طریقہ سکھلائیں، اور غلامی و محکومی کی آئینی زنجیروں سے جکڑے ہوئے بے بس انسانوں کو خالق کائنات کی بخشی ہوئی آزادی سے مستفید ہونے کا موقع دلائے۔ اور اسی طرح چونکہ مسلمانوں کے ہاں نہ تو طبقاتی اونچ نیچ تھی اور نہ ہی اچھوت کے نام پر کوئی قوم، لہٰذا اجتماعی زندگی میں ہندوستانیوں کے لیے سب سے اہم تصور اخوت و مساوات کا تھا۔